بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے محلات میں سے ہر مسلمان کے لیے 9 محل ہوں گے۔ ایک محل چاندی کا ہوگا اور اس کے کنگرے سونے کے ہوں گے، اور ایک محل سونے کا ہوگا، اس کے کنگرے چاندی کے ہوں گے۔ ایک محل لؤلؤ یعنی موتی کا ہوگا، جس کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے۔ ایک محل یاقوت کا ہوگا، جس کے کنگرے لؤلؤ کے ہوں گے۔ ایک محل زبرجد کا ہوگا، جس کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے۔ ایک محل یاقوت کا ہوگا، جس کے کنگرے زبرجد کے ہوں گے۔ ایک محل ایسے نور کا ہوگا کہ آنکھیں خیرہ کر دے۔ ایک محل ایسا ہوگا کہ دنیاوی آنکھیں اس کے نظارہ کی تاب نہیں رکھتیں۔ اور ایک محل عرش کے رنگ کی طرح کا ہے، اور ہر محل 800 کلومیٹر میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک محل کے ہزارہ دروازے کے پٹ ہیں۔ حضرت ضحاک ابن مزاحم فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں سے ہر مرد کو ایک فرشتہ ملے گا جو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر چاندی کے ایک محل کے پاس لائے گا، جس کے گنبد سونے کے ہوں گے، اور اس کے ارد گرد درخت ہوں گے۔ ان کی ہر 2 گنبدوں کے درمیان کئی نہریں ہوں گی۔ ایک غلام اس کو آواز دے گا، مرحباً اے ہمارے آقا و مولا۔ پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھے گا۔ پھر فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لؤلؤ کے محل پر لائے گا، جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے۔ اس کے گرد درخت ہوں گے، اور نہریں ہر 2 گنبدوں کے درمیان بہتی ہوں گی۔ ایک غلام اس کو پکار کر کہے گا، مرحباً اے ہمارے سردار اور آقا۔ پھر وہ فرشتہ اس کو لے کر محل میں داخل کر دے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس کو دکھلائے گا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زبرجد کے محل پر لائے گا، جس کے گنبد یاقوت کے ہوں گے۔ اس کے گرد درخت ہوں گے۔ ہر 2 گنبدوں کے درمیان ایک فرشتہ اس کو ندا کرے گا، مرحباً اے ہمارے سید و مولا۔ پھر اس کو محل میں داخل کرے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس کو ملاحظہ کرے گا۔ اسی طرح ایک محل سے دوسرے محل کی سیر کرائی جائے گی، حتیٰ کہ وہ تمام محلات کی سیر کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، اسے بطور احترام و اکرام کے جنت کے ہر دروازہ سے بلایا جائے گا، ارے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے، لہٰذا آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ جس شخص کا خصوصی تعلق نماز سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جس کا خاص تعلق جہاد سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ میں خاص شوق رکھتا ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو خاص شوق روزے سے رکھتا ہوگا اسے روزے کے دروازے سے یعنی باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور اے ابوبکر، مجھے امید ہے، یعنی یقین ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک دروازے سے سوار ہو کر دوسرے دروازے تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ حافظ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جنت کی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر بیان فرماتے ہیں، اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لپائی کے گارے کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اگر تو اس کے بجری کا پوچھے تو وہ لؤلؤ اور جواہر کی ہے، اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی 1 اینٹ چاندی کی ہے اور 1 اینٹ سونے کی ہے، اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا سونے اور چاندی کا نہ کہ لکڑی کا، اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جھاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے تو وہ ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی انشا درجے کے حسین ہیں، اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہروں میں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قائم ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اگر تو ان کے طعام کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو ان سے چاہیں پسند کر لیں، اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم، زنجبیل اور کافور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف۔ اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازوں کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی۔ اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے
تو وہ اپنے سننے والوں کو مسحور کر دے گی۔ اگر تو اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگر تو ان محلات کی بلندیوں کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے، یا افق آسمان میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے۔ اگر تو اہل جنت کے لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا۔ اگر تو اس کے بچھونوں کا پوچھے تو ان کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا۔ اگر تو ان کے مسہریوں کا پوچھے تو وہ ایسے تخت ہیں جن پر سونے کے نگینوں سے شاہی مسہریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی پھٹن ہے نہ سوراخ۔ اگر تو ان کی عمر کا پوچھے تو وہ 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔